یہ واقعہ ہے سن 2014 کا، جب میں نیا نیا 2 سال کی تعلیم حاصل کر کے امریکہ سے پاکستان واپس گیا تھا۔ شوکت خانم کے سامنے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جس کا نام تھا PCSIR، امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، یا اسی طرح کا کچھ نام تھا۔ اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہلی دفعہ مجھے واسطہ پڑا ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے جس کے ارد گرد چاروں طرف دیواریں تھیں، اور اس کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو گارڈ کے سامنے پیش ہونا پڑتا تھا، اپنا شناختی کارڈ دکھانا پڑتا تھا، یا جن لوگوں کے گھر آپ جا رہے ہیں ان سے ایک کال کروانی پڑنی تھی۔ اس سے پہلے میرا پاکستان میں کبھی ایسی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت تک یہ رجحان بہت صحت پکڑ چکا تھا، ہر طرف دیواروں والی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھل رہی تھیں، لیکن میرا ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پہلی دفعہ واسطہ پڑا تھا۔ ہمیشہ سے مجھے معلوم تھا کہ پاکستان میں امیر اور غریب طبقہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ بڑی خلیج اور فرق موجود ہے۔ امیروں کے علاقے علیحدہ تھے، کوٹھیاں بنگلوں والے علاقے علیحدہ تھے، غریبوں کے علاقے علیحدہ تھے، مگر ان دونوں کے درمیان اتنی بڑی بڑی قدآور دیواریں نہیں تھیں جن کو پھلانگنا مشکل ہو۔ اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر طرف دیواروں کا رواج ہو گیا، جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ان کو والڈ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کہا جانے لگا۔ اسی موضوع پر میں نے ایک نظم کہی حال ہی میں آپ کو وہ نظم سناؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی کہ یار مجھے دیواروں سے کیا کوفت ہے، مجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے یہ دیواریں دیکھ کر۔ نظم کا عنوان ہے دیواریں۔ ڈھا دو ان دیواروں کو، ڈھا دو ان دیواروں کو، دھکا دے کر ٹھوکر مار کے، پتھر پھینک کے، ان کے آگے سینہ تان کے، تھوکو ان دیواروں پر، تھوکو ان دیواروں پر۔ یہ دیواریں ریت کی ہیں، یہ دیواریں ریت کی ہیں، پھونکو گے تو اڑ جائیں گی۔ یہ دیواریں خوف کی ہیں، ہنس دو گے تو گر جائیں گی۔ یہ دیواریں جھوٹ کی ہیں، سچ کے سامنے مٹ جائیں گی۔ یہ دیواریں موم کی ہیں، پگھلا دو ان دیواروں کو، ڈھا دو ان دیواروں کو۔ ہمیں ایک معاشرے کے طور پر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان دیواروں کو گرانا ہوگا۔ بادل ایک ہے، برکھا ایک، آس امید اور آشا ایک، دھرتی ایک، آکاشا ایک۔ پھر یہ نفرت باہم کیوں ہے؟ پھر یہ نفرت باہم کیوں ہے؟ پھر یہ دوہرا سسٹم کیوں ہے؟ زیادہ کیوں ہے اور کم کیوں ہے؟ زیادہ کیوں ہے اور کم کیوں ہے؟ یہ دیواریں جہل اور ظلم کے موسم کی دیواریں ہیں۔ یہ دیواریں جہل اور ظلم کے موسم کی دیواریں ہیں۔ یہ دیواریں دو طبقاتی سسٹم کی دیواریں ہیں۔ آگے بڑھ کر آگ لگا دو، ڈھا دو ان دیواروں کو۔ پرندے تو دیواروں کے اوپر سے پرواز کر کے ادھر بھی آ جاتے ہیں، ادھر بھی آ جاتے ہیں، بادل بھی ایک ہی برستا ہے، آسمان بھی ایک ہے، ہوا بھی ایک ہے۔ پھر یہ دیواریں یہ کس نے کھینچ دیں ریڈ کلف لائن کی طرح؟ کس کے دماغ میں، کس کے غلیظ دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ دیواریں ہونی چاہیے معاشرے کے ایک حصے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور دوسرے حصے سے جدا کرنے کے لیے؟ یہ دیواریں واقعی جہل اور ظلم کے موسم کی دیواریں ہیں، اور وہی جہل اور ظلم کا موسم ہے جو ہماری دھرتی کے اوپر نازل پچھلے 20-25 سال سے ہوا ہے، اور یہ دیواریں اسی کا نتیجہ ہیں۔ یہ اسی موسم کے پھول ہیں، انہیں مسل دینا چاہیے۔ یہ بدبودار پھول ہیں، ان کو پھول کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ کانٹے ہیں اسی موسم کے۔ ان کے اندر، ان دیواروں کے اندر، ان کے اندر پل اور سڑکیں، ان کے باہر گہرے کھڈے، ان کے اندر امن و محبت، ان کے باہر جھگڑے پھڈے، ان کے باہر گھپ اندھیرے، ان میں چاند ستارے ہیں، ان کے باہر کھارا پانی، ان میں امرت تھارے ہیں، ان کے باہر بھوک افلاس نے کتنے بچے مارے ہیں، ان کی سڑکیں، ان کے بنگلے، ان کے باغ تمہارے ہیں۔ قدم بڑھاؤ، خوف نہ کھاؤ، بندوقوں پستولوں والے گارڈ تمہارے بھائی ہیں، تم میں سے ہی وردی والے فوجی اور سپاہی ہیں۔ آگے بڑھ کر گلے لگا لو ان کے پہرے داروں کو، آگے بڑھ کر گلے لگا لو ان کے پہرے داروں کو، ڈھا دو ان دیواروں کو، ڈھا دو ان دیواروں کو۔ اور یہ دیواریں واقعی یہ دو نظاموں کے درمیان حد فاصل ہیں۔ باہر بازاروں میں لاکھوں جانیں ہم نے گنوا دی، مگر ان دیواروں کے اندر فوجی اور گارڈ کھڑے کر کر دہشت گردی کو دروازے کے اوپر ہی روک دیا جاتا تھا، اور دروازے کے اوپر روکنے والے بھی گارڈ ہی ہوتے تھے۔ جب وہ روکتے تھے تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، مگر دہشت گردی اندر نہیں جاتی تھی۔ ان کے اندر
امرت دھارے ہیں، تعلیم ہے تو بڑے اچھے اسکول ہیں، ہسپتال ہیں تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہیں، مگر باہر ہمارے بیمار مرنے کے لیے ہسپتال جاتے ہیں، ہمارے بچے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دماغوں کو تباہ اور برباد اور برین واش کروانے کے لیے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ آخری اس کا بند ہے نظم کا، گارڈن گلشن آرچرڈ ایڈن، گارڈن گلشن آرچرڈ ایڈن، ماڈل ٹاؤن گلبرگ کلفٹن، گارڈن گلشن آرچرڈ ایڈن، ماڈل ٹاؤن گلبرگ کلفٹن، یہ دیواریں پاپ ہے ان کا، یہ دیواریں پاپ ہے ان کا، ڈی ایچ اے ہے ماں ان سب کی، ڈی ایچ اے ہے ماں ان سب کی، بحریہ والا باپ ہے ان کا، بحریہ والا باپ ہے ان کا، آخری الٹیمیٹم دو جرنیلوں ٹھیکیداروں کو، ہاتھ بڑھا کر کھینچ لو ان کے سر بیٹھی دستاروں کو، ڈھا دو ان دیواروں کو، ڈھا دو ان دیواروں کو۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ دیواریں بنانے والے کون ہیں، ملک ریاض جیسے لوگ، جو آج کل باہر بیٹھا رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اس ملک نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا اور میں نے بڑا احسان کیا اس ملک کے اوپر۔ خاک احسان کیا تم نے، اس ملک کی مٹی کو، زمین کو پلاٹوں کے اندر، فائلوں کے اندر بانٹ کر رکھ دیا، تم نے اس سے اربوں روپے کمائے، تم یہ فخر سے کہتے ہو کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا فائل کو پہیے لگائے بغیر، تو یہ پہیے کیسے لگتے تھے؟ یہ انہی پلاٹوں سے پہیے لگتے رہے ہیں۔ یہ پیسہ حرام کا، کرپشن کا حلال کیسے ہوتا رہا ہے؟ یہ انہی پلاٹوں سے حلال ہوتا رہا ہے۔ اور پھر ہم نے ان کو نام کیا دیے؟ گارڈن، گلشن، آرچرڈ، ایڈن، یعنی یہ جنت ہے، یہ جنت کے باغ ہے، یہاں آؤ تمہیں جنت ملے گی۔ ان دیواروں کے اندر اپنی جنت قائم کرتے ہیں شداد کی طرح، آپ جنت قائم کرتے ہیں حسن بن صباح کی طرح، اور باہر کے لوگوں کو آپ جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ سارے ریسورسز، ساری معیشت، ساری دولت انہی دیواروں کے اندر آ کر قید ہو کر رہ جاتی ہے، وہ انہی دیواروں کے اندر ہاتھ بدلتی رہتی ہے، پیسہ ہاتھ بدلتا رہتا ہے، دیواروں کے باہر جاتا ہی نہیں ہے، جاتا بھی ہے تو دریا میں سے قطرے کے موافق، باہر غربت اور افلاس ناچنے لگتی ہے، اور دیواروں کے اندر آپ جنت نظیر شداد اور حسن بن صباح کی جھوٹی جنتیں بنا دیتے ہیں، ان کو آپ ایڈن گارڈنز کہتے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ یار ہم تو ادھر صرف امن و امان کے لیے رہ رہے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہمیں تعلیم دینی ہے، ہم کہاں جائیں؟ اور یہ بات ٹھیک بھی ہے، یہ بات درست بھی ہے، مگر کیا یہ جو طریقہ ہے دو نظام بنانے کا، بیچ میں دیواریں کھڑی کرنے کا، ادھر کچی آبادیاں، سلمز، کھڈے، دھماکے، اور ادھر سڑکیں اور پل اور ہستی بستی مارکیٹیں اور پیسے کی ریل پیل، یہ کتنا عرصہ چلے گا؟ یہ 10 سال چلے گا، یہ 20 سال چلے گا، یا 25 سال چلے گا؟ اس سے زیادہ تو نہیں چلے گا۔ ایونچولی ہمیں بھی معلوم ہے، آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ یہ دیواریں گر جائیں گی، یا تو ہم خود گرائیں گے یا انہیں زمانہ گرا دے گا، مگر کس طرح گرائے گا یہ ہم پر منحصر ہے۔ اگر ہم صرف اپنے بچوں کے لیے پارک بنائیں گے اور ہم کہیں گے یہ دیوار ہے، اس دیوار کے اس طرف والے بچے اس پارک میں کھیلنے نہیں آ سکتے، اگر ہم اپنے بچوں کے لیے کلب بنائیں گے، ٹینس کے کورٹس بنائیں گے، اور ہم کہیں گے کہ دیوار کے اس طرف والے بچے یہاں کلب میں ٹینس کھیلنے نہیں آ سکتے، یہاں پچوں پر کرکٹ کھیلنے نہیں آ سکتے، یہاں چہل قدمی کرنے نہیں آ سکتے، یہاں ہوا خوری کرنے نہیں آ سکتے، تو کل کو ان پارکوں، ان گراؤنڈوں، ان کلبوں کے اوپر لوگ چڑھ دوڑیں گے۔ یہی چال زمانہ چلتا ہے، یہی ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ ہمیں دولت کو باہر نکالنا ہوگا، ہمیں یہ دیواریں گرانی ہوں گی، ہمیں پستول اور بندوق بردار گارڈوں کو ہٹانا ہوگا، ہمیں گیٹوں کو گرانا ہوگا۔ میں ایک شاعر ہوں، اور شاعر کے طور پہ یہ دیواریں مجھے بہت کوفت دیتی ہیں، کیونکہ جس طرح انسان ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ان کا ایک آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے، اسی طرح جو آرکیٹیکچر کے، جو شہر کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد بنی بنائی دنیا ہوتی ہے، اس کا بھی ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور یہ میں بات کوئی خلا میں نہیں کر رہا، صرف شاعر کے طور پہ نہیں کر رہا، بلکہ آپ سائیکالوجی پڑھیں، آپ اربن ڈیزائن پڑھیں، آپ آرکیٹیکچر پڑھیں، تو آپ کو ملے گا کہ ان سب موضوعات کے اندر یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو بلٹ ایریا ہے، جو چیزیں ہم بناتے ہیں، چاہے وہ گھر ہوں، چاہے وہ ایسی دیواریں ہوں، چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوں، ان کا ہماری ذات کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ دروازوں کا، کھڑکیوں کا، غلام گردشوں کا، روشن دانوں کا، صحنوں کا، دالانوں کا، دیواروں کا ہماری ذات کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم خاردار تاریں لگائیں گے دیواروں کے اوپر اور دیواریں بنائیں گے تو ہماری ذات کے اندر بھی وہ دیواریں بنیں گی، ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ خاردار تاریں لگیں گی۔ جب باہر غم ہوتا ہے، افسردگی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، جب چہروں کی لکیروں کے اوپر دکھ ہوتا ہے، مایوسی اور نا امیدی ہوتی ہے، تو چاہے آپ جتنے مرضی امیر ہوں، چاہے آپ نے خاردار تاریں لگائی ہوں، دیواریں بنائی ہوں، آپ کو بھی وہ خوف، وہ سراسیمگی، وہ مایوسی محسوس ہوتی ہے۔
تو یہ دیواریں مجھے کوف دیتی ہیں، کیونکہ یہ دیواریں ایک آرکیٹیکچرل ایلیمنٹ کے طور پر یہ نفرت کی دیواریں ہیں، یہ مایوسی کی دیواریں ہیں، یہ خوف کی دیواریں ہیں، یہ دوری کی دیواریں ہیں، یہ جہالت کی دیواریں ہیں، یہ دو طبقاتی سسٹم کی دیواریں ہیں، یہ عدم مساوات کی دیواریں ہیں، یہ ادھر تم ادھر ہم کی دیواریں ہیں، اور ان دیواروں کو گرنا ہوگا، آج نہیں تو کل ان دیواروں کو گرنا ہوگا، کیونکہ میں نے 20-25 سال پہلے والا پاکستان بھی دیکھا جہاں امیر اور غریب تھا مگر یہ دیواریں نہیں تھیں، ایسی خاردار دیواریں نہیں تھیں، ایسے گارڈ ٹاور نہیں تھے، ایسے گیٹ نہیں تھے، ایسے اسلحہ بردار فوجی اور سپاہی اندر والوں کو باہر والوں سے بچانے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ آپ سوچیں 30 سال پہلے بھی امیری اور غریبی تھی مگر دیواریں نہیں تھیں، غریب بھی جا سکتے تھے امیر علاقوں میں، غریب بھی جا سکتے تھے پارکوں کے اندر، ان کو پتا تھا کہ ان کی زندگی کا مقدور یہی ہے جو ان کو ملا ہے خدا کی طرف سے، وہ کم از کم ان علاقوں میں جا سکتے تھے، وہ ہوا خوری کر سکتے تھے، وہ سیر کر سکتے تھے۔ آپ نے ان کو دیواروں کے باہر نہیں پھینکا تھا اور خود کو دیواروں کے اندر قید اور محبوس نہیں کیا تھا۔ سوچئے۔ خدا حافظ۔